کہ 23 مارچ کو آخر کیا ہونے والا ہے؟ کیا اقرار الحسن پھر ناکام لوٹیں گے؟ اس کو چاہیے فیس ٹو فیس سامنے آئے، بات کرے، مگر نظر نہیں آ رہا کہ وہ آئے گا۔ پیر حق خطیب کا مستقبل اب کیا دیکھتی ہیں دینی؟ اب جس فیلڈ میں پیر خطیب ہیں اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس میں حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ اقرار الحسن کی جان کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے؟ میرے پاس خود ایسے پڑھنے کی چیزیں ہیں کہ آپ دشمن کو تباہ کر دیں۔ السلام علیکم جی، لاہوری جلوہ کے ساتھ میں ہوں فہد حسن۔ میرے ساتھ اس وقت روحانی شخصیت لالا رخ صاحبہ موجود ہے، جو ماہر نفسیات بھی ہے، سائیکک ریڈر بھی ہے، ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہے اور ایسٹرولوجر بھی ہے۔ ناظرین، ان کے پاس ہم حاضر ہوئے ہیں جی پیر حق خطیب اور اقرار الحسن کے ٹاپک کو لے کر۔ جیسا کہ اقرار الحسن پہلے پیر حق خطیب کے آستانے میں جاتے ہیں اور وہاں سے ناکام لوٹتا ہے، 23 مارچ کو ناظرین اس نے اعلان کر دیا کہ میں پیر حق خطیب کے پاس دوبارہ بڑی ٹیم کے ساتھ جاؤں گا۔ تو آخر یہ جانیں گے کہ آخر 23 مارچ کو کیا ہونے والا ہے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، یا کا ناب دو یا کا نسل۔ کیسی ہیں میم؟ سب سے پہلے آپ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ کیا ہو رہا ہے آج؟ فہد آج کل ریسٹ ہو رہا ہے، کالز آ نہیں رہی، رمضان ہے، میں بھی کہہ رہی ہوں چلو ایزی لے لو، کوئی بات نہیں۔ اچھا بات یہ دیکھو فہد، میں خود اس فیلڈ میں ہوں اور میں بھی لوگوں کو یہی سمجھاتی ہوں کہ دیکھیں میں آپ کو صرف پڑھنے کو دوں گی، ٹھیک ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اقرار الحسن کا وہ شو دیکھا جو اس نے لبرٹی میں کیا۔ اگر تو میں ایک میں نے باہر تختی لگائی ہے کہ جی میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں آنکھوں کی ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، اپنا مجھے کارڈ بھیجتے ہیں یا آپ مجھے کال کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی میں نے اپنی آنکھیں دکھانی ہیں، یا میں نے آپ کا ایک انٹرویو کرنا ہے، یا میں نے آپ سے بات کرنی ہے اس کے بارے میں ایک ریسرچ لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں کیوں چھپوں گی آپ سے، ٹھیک ہے۔ اگر میں سچ میں ایک چیز کرتی ہوں، مجھے نالج ہے، میرے پاس ڈگریاں ہیں، ہر چیز ہے۔ اب جس فیلڈ میں پیر خطیب ہیں اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، اس میں حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے یہ ہمیں نہیں پتا۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کہ بہت سی نرسیں، بہت سی دائیاں جا کے گاؤں میں ڈاکٹر کا بورڈ لگا کے پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور ہم نے لوگوں کو پکڑا ہے اس طرح کے جو یہ کام کرتے ہیں۔ یہاں ٹیچر آپ بغیر ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کی آپ ٹیچر نہیں بن سکتے، لوگ جعلی ڈگریوں پہ ٹیچنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تو لوگ منسٹری اور MNAs اور اس میں آ کے جعلی ڈگریاں، آپ نے سارے کیس آج سے 7-8 سال پہلے بڑا اچھلا تھا۔ تو وہاں پر ایک ایسے ملک میں جہاں پہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، جادو تعویذ ان دونوں چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی ہے۔ یہ دونوں برحق ہیں اور ہوتے ہیں، اور صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، اس دن میں ایک کولمبو کی سیریز دیکھ رہی تھی، اس میں جو کالا جادو دکھایا نا، میں حیران رہ گئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو کوئی چھوٹی سی بات ہے، مجھے دن میں 50 کالز آتے ہیں، اس میں سے 40 یہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پہ جادو ہوا ہے یا ہم پہ تعویذ ہوئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، ہمارے پاس میجر کرنے کا کوئی معیار نہیں ہے۔ آپ جاتے ہیں دودھ لینے، آپ کہتے ہیں جی 1 لیٹر دودھ دے دیں۔ اب آپ کے گھر میں تو لیٹر کی میجرمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے نا، آپ کو کیا پتا اس نے تھوڑی کم دیا ہے زیادہ دیا ہے، رائٹ؟ تو یہ چیزیں جہاں پر کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہاں پر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں۔ آئی ہوپ 23 مارچ کو، کیونکہ اقرار الحسن نے اس کو آلریڈی اتنا آؤٹ کر دیا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی تباہی کے لیے اگر وہ ریئل میں پیر ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس خود ایسے پڑھنے کی چیزیں ہیں کہ آپ دشمن کو تباہ کر دیں، اور اس وقت پیر خطیب کے لیے اقرار الحسن سب سے بڑا دشمن ہے۔ اللہ نہ کرے، کیونکہ وہ اچھا بچہ ہے، اچھا لڑکا ہے، کہ وہ وہاں بیٹھا اس کے لیے پڑھ رہا ہو کہ جی اس کو تباہ کرے، 23 مارچ کو کیوں آ رہا ہے۔ اس کو چاہیے فیس ٹو فیس سامنے آئے، بات کرے، مگر نظر نہیں آ رہا کہ وہ آئے گا، کیونکہ پیر خطیب کو جتنا میں نے دیکھا ہے اور جتنا میں نے اس کے بارے میں وہ کیا ہے، ریسرچ کیا، ظاہری بات ہے جب یہ بات اتنی چلی تو مجھے بھی دیکھنا پڑا آن لائن کہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا اس نے علاج کیا اور ہم ٹھیک بھی ہو گئے، کچھ کہتے ہیں کہ جی اس نے ہم سے بہت سے پیسے لیے اور کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، جو اس کے کلیمز ہیں۔ اب یہ ہر ایک کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ میری اتنی بہت پریڈکشنز جو میں نے پچھلے 6 مہینے میں کی صحیح نہیں نکلی۔ ابھی اس دفعہ میں نے PSL کے لیے پریڈکشن کی تھی کہ کراچی کنگز جیتیں گے، اسلام آباد جیت گیا۔ آج میں دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوا، آج اتفاقاً فائنل کا پتہ لگ گیا، تو میری پریڈکشن غلط نہیں کرائی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں غلط انسان ہوں، ہمیشہ آپ کی 100% کوئی بات بھی صحیح نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اللہ معاف کرے، کوئی آیت ہے یا حدیث ہے، ہاں، یا پتھر پہ لکھی وہ ہے کہ مٹ نہیں سکتی اور ختم نہیں ہو سکتی، یا ہسٹوریکل فیکٹ ہے جس کو آپ کہیں گے کہ نہیں ہسٹری کہتی ہے۔
تو اس لیے یہ ایک ٹاپک ایسا ہے جس پہ کہ آپ بہت طرف سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ایزی ایکسس یہ پیروں کی ہے۔ مجھے کسی کے اندر وہ صفائی اور وہ پاکیزگی نظر نہیں آئی جو ایک پیر بننے کے لیے، جب آپ عبادات میں ہوتے ہو نا، دیکھیں اللہ کی عبادت کیے بغیر آپ کوئی شرف نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر مجھے اللہ نے کچھ قوتیں دی ہیں، کچھ طاقتیں دی ہیں، تو مجھے اپنے کو پاک، صاف، نیک، یہ تمام چیزیں، 5 وقتہ نمازی، یہ تمام چیزیں رکھنی پڑتی ہیں۔ بہو جو ہے بات نہیں مانتی، وہ سب سے پہلے کس کے پاس جائے گی؟ اپنے علاقے کے پیر کے پاس۔ کراچی میں یہ پیری مریدی اتنی نہیں ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ گلی میں جاؤ تو ادھر بھی پیر لگا ہوا ہے، ادھر بھی پیر لگا ہوا ہے، ادھر جھنڈے لگے ہوئے، ادھر۔ لاہور جب سے میں آئی ہوں 22 سال ہو گئے ہیں، ہر گلی میں 3 پیر بیٹھے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ میں تمہیں کیسے بلیک میل کروں گی کہ تم میرے قابو میں آ جاؤ، رائٹ؟ آج آپ مجھ سے انٹرویو کرنے کیوں آئے ہیں؟ اپنی ریٹنگز کے لیے آئے ہیں نا۔ چلے میم لالا رخ کو لوگ جانتے ہیں، ان کی بات سننا پسند کرتے ہیں، تو چلے میں ان کا انٹرویو کر لیتا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی کچھ ہے۔ یہ لوگوں کو اوہ تمہارے اوپر تو بڑا زبردست جادو ہوا ہے، کالا جادو ہوا ہے، اس کے توڑنے کے تو اتنے پیسے لگے۔ ایک عورت نے مجھے لنڈن سے پرسوں فون کیا، نام آف کورس میں کسی اپنے کسٹمر کا نہیں بتاتی، کہتی ہے میم مجھے بتائیں کہ جنات جو ہیں وہ بکرے کھاتے ہیں۔ ہائے اللہ! میں نے کہا جنات بکرے کھاتے ہیں؟ آگ کی بنی ہوئی چیز ہے، وہ کیا باربیکیو کر کے کھاتے ہیں؟ میم میرا جو ایک پیر ہے نا پاکستان میں، وہ ہر 2 مہینے میں 2 دفعہ مجھ سے 30,000 بکرے کا لیتا ہے اور 20,000 جلیبیوں کا لیتا ہے۔ 50,000 2 ہفتے کے بعد وہ اس سے مطلب لاکھ روپے مہینے کے لیتا ہے کہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں دم، اور اثر اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگ اپنا نام نہیں خراب کر رہے اس طرح کے کام کر کے؟ ایک ہمارا اس کے پیچھے ایک مذہب ہے پورا۔ میں کسی سے بات کرتی ہوں تو میں ان کو کوئی ایسی صورت، کوئی آیت، یعنی سورہ کوثر دے دی، بسم اللہ کا وظیفہ دے دیا، لا الہ الا اللہ کا کھلا دے دیا، میں قرآن سے دیتی ہوں۔ اور میں نے کوئی پیر نہیں مانتی، مگر میرے بھائی بنے ہوئے ہیں، مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے میں انہیں بتاتی ہوں، وہ میرے پہ دم کرتے ہیں، مگر وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ کس آواز میں؟ اونچی آواز میں۔ آپ کسی نارمل پیر کے پاس جاؤ گے نہیں، گلی محلے والے کہے گا ہاں میں بیٹا دم کر رہا ہوں، آپ کو کیا پتا اس نے کیا پڑھا؟ ٹھیک ہے؟ سو بات یہ ہے کہ ہم اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ لیک آف ایجوکیشن ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اقرار الاسم نے کھلم کھلا یہ بھی کہا کہ پیر ہا خطیب کوئی قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ کے سنا دے، لیکن اس پر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی حافظ قرآن ہوں یا کچھ ہوں، لیکن میں نے 5 دفعہ ترجمے سے قرآن پڑھا ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں ابھی صرف اوپر سے گزری ہوں، بالکل سرفیس ہے، اتنی گہرائی ہے۔ خوبصورت بات کسی نے کی، آئی ڈونٹ نو کون تھے، امام جعفر تھے، کون تھے جن کے، یہ امام سعدی تھے، کن کی بات ہے، کوئی اماموں میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ تو آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا آپ کس سوچ میں ہیں؟ کہنے لگا میں تو پہلے والے لا کی سوچ میں ہوں، کہ اللہ نے اپنی قسم کھانا کہ میں ہوں، پہلے اپنی نیگیشن سے کیا، نہیں ہوں، نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا رب، نہیں سے کیوں شروع کیا؟ گہرائی کتنی ہے، صرف لا الہ الا اللہ لے لو، چھوٹی سی چیز لے لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنی طاقتور ہے، تم سوچ نہیں سکتے فہد، اس میں اللہ کے 3 نام آتے ہیں، اور آپ سے کہیں جائے کہ کوئی سورت پڑھ دیں قرآن کی تو آپ پڑھ لیں نا، اس میں اب میں تو کہہ رہی ہوں آپ فیس کریں نا، آئیں، خدا نہ خواستہ کیا ہوگا، زیادہ تر اقرار حسن کہے گا کہ آپ جھوٹے ہیں۔ یہ بتائیے گا کیونکہ ہر چیز کا نا ایک موقف ہوتا ہے، اوبیسلی آپ ایک پرسنالٹی، آپ اپنا موقف بیان کریں گے، کوئی اسلامی اسکالر ہے وہ بھی اپنا موقف بیان کرے گا، ان کا صرف ایک یہی بیانیہ ہے کہ آپ آئیں، ہم سے بات کریں، چلے ہم ان ایجوکیٹڈ بندے ہیں، ہمارا اسلام کے مطابق اتنا نالج بھی نہیں ہے، کوئی اسلام کے کوئی عالم دین کو بٹھا لے، ان کے ساتھ بات کرے، کم سے کم اپنا موقف بتائیں نا، جو سوالات کیے جا رہے ہیں ان کے جوابات دے دیں، بات ختم۔ آپ پیر ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کر دیتے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم بات تو کریں۔ اقرار الحسن نے مطلب کہ اس کی جو سی وہ تھی انویسٹیگیشن تھی، اس میں 11 ارب کی پراپرٹی پیر ہا خطیب کی سامنے آئی، اعتراف کیا، مانا اس نے کہ ہاں میری اتنی پراپرٹی ہے۔ اب نجی چینلز پہ پروگرام دیتے ہوئے اس نے کہا کہ 1 ارب کی میری پراپرٹی ثابت کر دے تو سب اقرار کا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، میں اپنا آنکھوں دیکھا آپ کو بتاتی ہوں،
میں نے آپ کو بتایا نا میرے والد کے ایک دوست تھے پیر تھے، تو وہ ان کو بہت مانتے تھے، تو جن کے پاس مجھے بھی لے کے گئے۔ تو ایک دن ہم ان کے گھر گئے تو ان کی بیگم نے ہمیں نا اتنا وزنی سیٹ، یہ میں آپ کو 40 سال پرانی بات بتا رہی ہوں، اتنا بڑا سیٹ یہاں سے یہاں تک سونے کا، تب بھی 1,00,000 1,50,000 کا آتا تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب گھر آپ کے 2,00,000 میں 4,00,000 میں بن جاتے تھے۔ میری امی نے کہا یہ کس کے لیے؟ کہنے کی پیر صاحب کی شادی ہو رہی ہے، جوان لڑکا تھا، ان کی شادی ہو رہی ہے تو ان کی بیگم کو یہ گفٹ ہوگی۔ تو دیتے ہیں، بہت دیتے ہیں لوگ۔ میں آپ کو بتاؤں، لوگ اپنے پوری جائیدادیں ان کے نام لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں نے ایک کام کیا تھا اور انہوں نے مجھے اپنے منہ سے کہا تھا کہ اگر یہ کام ہو جائے تو میں آپ کو عمرے کا ٹکٹ دوں گی، اور میں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں گئی عمرہ کرنے، انہوں نے مجھے عمرے کا ٹکٹ دیا۔ میرا دبئی میں ایک کیس تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں آ جائیں میم، انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا، ویزا کا دیا، وہاں جا کے انہوں نے مجھے تقریباً 1,00,000 روپے شاپنگ کرائی، گاڑی میں کھانا ہر چیز۔ تو کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ سچے ہوں، آپ اندر سے آپ کے نکلے کہ ہاں یار میں نے یہ کام کرنا ہے۔ میں ابھی تک ان سے ٹچ ہوں، ان کا کام میں نہیں کر سکی، میں معذرت، لیکن میں ان کو صحیح ڈائریکشن میں لگائی کہ آپ کا کام یہ ہے۔ جیسے آپ جنرل ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو نا، پہلے جنرل ڈاکٹر آپ کا چیک اپ کرتا ہے، زبان دکھاؤ، بلڈ پریشر لیتے کہتا ہے او آپ کا جو ہے نا مسئلہ جو ہے نا آپ کا مسلس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو مسل والے ڈاکٹر ہیں نا اس کے پاس جائیں، یا آپ کا ہڈیوں کا مسئلہ ہے، یا آپ کے آنکھ کا مسئلہ ہے، یا ناک کا مسئلہ ہے، یا دماغ کا، تمہارا تو دماغ کا مسئلہ ہی ہوگا، ہے نا فہد؟ تو دماغ کا مسئلہ ہے تو آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں۔ تو ہم جو میری طرح کے جو لوگ ہیں سائیککس یا جو پیر، اس کو پہلے شناخت کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروسیجر چلا ہے اقرار الحسن اور پیر خطیب کا مستقبل اب کیا دیکھتے ہیں دینی؟ دیکھیں، جو اس نے اپنے بنا لی ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، یا جن کو اس سے شفاعت ملی ہے، وہ تو اس کے ساتھ رہیں گے۔ اگر مجھے آپ سے کوئی چیز مل جاتی ہے، کوئی آپ سے مجھے پازیٹیو چیز مل جاتی ہے، تو میں آپ کا ساتھ دوں گی ڈسپائٹ جو بھی ہوتا رہے، کیونکہ جب آپ بیعت لیتے ہو یا آپ کسی کی مریدی میں آتے ہو تو پھر وہ آپ کانسٹنٹ رہتے ہو۔ لیکن مجھے افسوس ہو رہا ہے اس بات پر کہ پیر خطیب کو سامنے کیوں نہیں آ رہے، کیوں گھبرا کے ڈر رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ کیا ہوگا، جتنی بدنامی اس وقت ہو رہی ہے، سامنے آ کے کہہ دیں ہاں جی میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، آپ مجھے بتا دیں میں غلط کر رہا ہوں، میں اس کو بہتر کر لیتا ہوں، تھوڑی اور ٹریننگ لے لیتا ہوں، سمجھ جاتا ہوں، اس میں کوئی برائی تو ہے نہیں۔ ساری میں 65 سال کی ہوں، میں ابھی تک سیکھ رہی ہوں چیزیں، میں بچوں سے سیکھتی ہوں چیزیں۔ دیکھو، زندگی ایک سیکھنے کا لگاتار جرنی ہے، ایک سفر ہے۔ اگر آپ سیکھنے والے نہیں ہو نا تو آپ وہیں کھڑے رہتے ہو۔ جب آپ اپنا یہ کہتے ہو نا کہ ہاں میں اوروں سے سیکھ رہا ہوں، تو آپ ایک دروازہ اپنے اندر کھولتے ہیں جس کے اندر رحمتیں آتی ہیں، سیکھتے ہو نئی نئی چیزیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اتنی اچھی تھی، میں اپنا یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں انٹرنیشنل ریڈنگز کر رہی ہوں، میں نے بیگو لائف کیا ہے جس پہ پے پیل، پے پین، یہ ایڈسنس، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، اس ایج میں 63 کی ایج میں، جب لوگ کہتے ہیں ہمیں کمپیوٹر ہی نہیں چلانا آتا۔ سو بات یہ ہے کہ پیر خطیب اگر کہتے ہیں، ان کا اتنا نام بھی ہے اور اقرار الحسن نے ان کو اتنا فیمس کرتی ہے، ان کو چاہیے کہ پھر اپنا چینل بنا لیں، اس پہ آ جائیں اور اس کو کانٹرڈکٹ ہی کر دیں۔ پیر خطیب تو کہتے ہیں اقرار الحسن تو سارا ریٹنگ کے لیے کر۔ بھائی اس کا کام کیا ہے؟ صحیح بات ہے، ریٹنگ کے لیے۔ دیکھو، اس لڑکے نے اپنی جان، میں یقین کرو فہد، میں یہ بات اپنے دل سے کر رہی ہوں، میں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جن کے لیے میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ جب اقرار الحسن نے ایک گینگ پکڑا تھا جو لڑکیوں کو اغوا کر رہے تھے، اس نے جب وہ پولیس کے سارے رشوتوں کے پکڑے تھے، جب اس نے وہ جگہ پکڑی جہاں 2 نمبر کے سارے کیچپ اور ایسی چیزیں بنتی تھی، اس نے مار کھائی، اس کو لائف کو تھریٹ ہوا، کیا کیا اس بیچارے کے ساتھ ہوا، پھر بھی وہ اپنا رہا۔ اب وہ آگے پھجے کے پائے یا پیر خطیب جیسی، یہ تو ان امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ کچھ دن پہلے اقرار الحسن کے گھر شدید فائرنگ ہوئی، کیا لگتا ہے یہ کس نے کروائی ہو؟ یہی کرائیں۔ اس وقت اس کا نمبر 1 لسٹ پہ کون ہے جس کے لیے وہ کانٹا بنا ہوا ہے؟ دیکھو، میرے حلق میں کوئی اترے گا نا یا میری دم پہ کوئی پیر رکھے گا تو میں اس چنگاڑ کے اسی کو پکڑوں گی، تو وہی ہے۔ آخری سوال یہ پوچھنا چاہیں گے کہ 23 مارچ کو آخر کیا ہونے والا ہے؟ کیا اقرار الحسن پھر ناکام لوٹیں گے؟ ایبسلیوٹلی، اگر ابھی تک انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا یا سامنے نہیں آئے ہیں، پبلک میں نہیں آ رہے ہیں، تو وہ اس دن بھی چھپ جائیں گے۔
یہی نظر آ رہا ہے، ستارے تو یہی کہہ رہے ہیں. بہت دلیر ہوں گے، میں تو کہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ آپ آئیں سامنے اور بات کریں. مجھے فون آیا تھا اقرار الحسن کے چینل سے ایک بچی کا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں. میں نے اس سے کہا تھا مجھے اقرار الحسن سے ملواؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتی ہوں. میں اس کے ذریعے لوگوں کو پاکستان میں سائیکک ریڈر کیا ہوتا ہے یا یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں کیا ہوتا ہے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. اس کو میں، اور اتفاق دیکھو کہ یہ میری بات ہونے سے مطلب یہ اس کے بعد ہوئی ہے، لیکن میں اس ڈائریکشن میں آ رہی تھی کہ میں کسے کانٹیکٹ کروں جو کہ لوگوں کو ایکسپلین کرے کہ یہ غلط جگہ نہ جائیں. پلیز یہ پیروں مریدوں میں نا لاکھوں کروڑوں روپے ضائع نہ کرے، ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ بہت پیسہ، لوگ ایسی ایسی مشکلوں میں پھنسے ہوتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، اور غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں. سو جو یہ کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، اللہ کو حاضر ناظر جان کے صحیح کریں. نہیں کر سکتے، میں ہزار لوگوں کو منع کرتی ہوں، میں نہیں کر سکتی آپ کا کام. آئی ایم سوری، یہ میرے زمرے میں آتا نہیں ہے، میں اس کو نہیں جانتی. کالا جادو کا توڑ مجھے نہیں پتا. لوگ لکھ دیتے ہیں، تھم نیل بنا دیتے ہیں، میڈم لالا رخ اور کالا جادو. لوگ مجھے بس خالی نمبر دے کے فون کرتے ہیں، میڈم کالا جادو کالا. میرے بھائی میں کالا جادو نہیں ہٹاتی، یو انڈرسٹینڈ. تو جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے آپ اس کی پرچار نہ کریں. اور اگر کر ہی دیا اور آپ اتنے فیمس ہو ہی گئے ہیں، آپ کو تو تھینک یو بولنا چاہیے. اقرار الحسن نے آپ کو ان لوگوں سے انٹروڈیوس کرا ہے جو آپ کو جانتے بھی نہیں تھے. اقرار الحسن کی جان کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے. بالکل ہے، اس کی جان کو ہر وقت، سچ بولنے والے کی جان کو ہمیشہ رہتا ہے، ٹھیک ہے. میری جان کو بھی خطرہ ہے میں بھی بہت سچ بولتی ہوں. تو بس اللہ اپنی امان میں رکھنے والا ہے. جی تو ناظرین، لالا رخ صاحبہ میرے ساتھ موجود تھی جن کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی. کامنٹ سیکشن پہ اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا. اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.